کراچی کے علاقے انچولی میں بہت سے امروہے والے آباد ہیں اور بہت سے بہار والے جنہیں بہاری کہا جاتا ہے۔ دونوں کے گھر کے ناموں کا پیٹرن دلچسپ ہے۔ بہاریوں میں اچھو ہوتا ہے، امروہے والوں میں اچھن۔ وہاں منو یہاں منن، ادھر شبو ادھر شبن، وہاں چھنو یہاں چھنن۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کا وہ کلپ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لڈن جعفری والا۔ ارے بھائی تمہیں فرمان یاد ہے یہ اپنے عارف صاحب اور قائم صاحب کی گلی میں وہ ککو کے والد کا کیا نام تھا؟ ککو عباس تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ امروہے کے تھے، مشہور بھائی کہلاتے تھے۔ ارے بھائی قائم تمہیں یاد ہے؟ ارے کوئی اس گلی کا ہے؟ ارے کون جعفری؟ لڈن جعفری، مجھے کو یاد آیا، لڈن جعفری امروہے کے تھے، انہوں نے مجھے خود سنایا۔ جعفری صاحب امروہے کے تھے تو لڈن ہوئے، بہار کے ہوتے تو لڈو کہلاتے۔ اس معاملے میں صرف ایک استثنا ہے، امروہے میں پتن بھائی بھی ہیں اور پتو بھائی بھی۔ پتو بھائی کافی مشہور ہیں، امروہہ فٹ بال کلب سے بھی کھیلتے تھے۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ رئیس امروہوی کو گھر میں اچھن، سید محمد تقی کو چھبن اور سید محمد عباس کو بچھن کہا جاتا تھا۔ شاید یہ شعر رئیس امروہوی کی بیٹی شاہانہ ایلیا نے کہا تھا، اچھن چھبن بچھن جون، ان چاروں میں اچھا کون؟ مجھے آج کی صورتحال کا علم نہیں، لیکن 2.5-3 عشرے پہلے انچولی کے لڑکے نام رکھنے میں بہت تیز تھے۔ شیعوں کی اکثریت ہے، اس لیے ہر گھر میں حسن، حسین، عباس اور رضا نام کا کوئی نہ کوئی لڑکا ہوتا ہے۔ آپ کسی گلی میں جا کے پوچھیں گے رضا کا گھر کون سا ہے، تو لوگ پوچھیں گے کون سا رضا، حسن کا بھائی یا حسین کا چچا، عباس کا ماموں یا علی کا کزن؟ یاروں نے اس مشکل کا ایک دلچسپ حل نکالا۔ ایک حسن بھائی بہت موٹے شیشوں کا چشمہ لگاتے تھے، ستم ظریفوں نے ان کا نام اندھے حسن رکھ دیا۔ دوسرے حسن بھائی چشمہ نہیں لگاتے تھے، کم بختوں نے انہیں چندے حسن کہنا شروع کر دیا۔ ایک انور شاہ جی ہو گئے اور دوسرے انور حاجی۔ ایک بار میں نے انور بھائی سے پوچھا آپ نے حج کس سال میں کیا؟ وہ ہنس کر ٹال گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بہت سال پہلے ایک بار پولیس والے انہیں موبائل میں بٹھا کر تھانے لے گئے تھے۔ کراچی میں تھانے کا ایسا طواف کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے۔ بعد میں انور حاجی سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اسی تھانے کے سپاہی ان کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے۔ انچولی میں ہمارے ایک دوست ہیں کامی باس اور ایک ہے کامی بھوں۔ کامی بھوں کے بھائی کا نام گول بھائی ہے، کسی کا نام چوکور بھائی بھی ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ ایک کاشف 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے تو کھرچن کہلاتا ہے، دوسرے کو کھیتی پکارا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کھیتی کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا کہ پہلے وہ لالو کھیت میں رہتا تھا، کھیتی باڑی کرے یا نہ کرے اس کی کھیتی ہری رہے گی۔ انچولی میں جعفر نام کے کئی نوجوان تھے۔ اختر بھائی کا بیٹا جیفی کہلاتا ہے، ایک کے گال پر نشان تھا وہ جعفر دبا مشہور ہو گئے، ایک کی صورت جلالی تھی انہیں جعفر جن کا لقب مل گیا۔ بعض لوگوں کے نام ان کے کسی ہم نام کی وجہ سے بگڑے، ایک گڈو کا نام چلی ہوا تو دوسرے گڈو کو بھی چلی کا خطاب مل گیا، ایک خرم کا نام طوطا پڑ گیا تو دوسرے خرم کو بھی طوطا کہا جانے لگا۔ کوئی پوچھتا کہ خرم کہاں ہے تو الٹا سوال ہوتا کون سا خرم؟ خرم طوطا؟ کون سا خرم طوطا، بڑا طوطا یا چھوٹا طوطا؟ ہمارے محلے میں ایک حیدر بھائی رہتے تھے جو شاعری کرتے تھے، اکثر اپنی غزلیں مجھے دیتے کہ کہیں چھپوا دو۔ اب یاد نہیں کہ کیا تخلص کرتے تھے، لیکن پورا محلہ انہیں جنرل اور ان کے چھوٹے بھائی کو کرنل کہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انچولی میں جتنے نام کرنل نے رکھے ہیں کسی نے نہیں رکھے۔ اشتیاق سے اشو بھائی اور اشرف سے اچھی بھائی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن شکیل بھائی کونسلر بننے کے بعد بیلے بھائی کیسے ہوئے خدا بہتر جانتا ہے۔ کرنل بھائی کی گلی میں ڈیئر بھائی کا بھی گھر تھا۔ ڈیئر کیا نام ہوا؟ میں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ کسی نے بتایا کہ ڈیئر بھائی دل کے مریض ہیں، ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے۔ ان دنوں ٹی وی پر ڈیئر بیٹری سیل کا ایڈ آتا تھا، ڈیئر نام مشہور ہو گیا۔ تنویر حقلہ اور عسکر حقلہ رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ حقلاتے تھے۔ حقلانے کے علاوہ ان کی حرکتیں بھی ایک جیسی تھیں۔ نیّر پنجابی اور طاہر پنجابی کی بھی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ طاہر بھائی تو پنجابی تھے بھی نہیں۔ ایک لڑکے کا نام پنجتن تھا، اسے ڈبو کھیلنے اور انڈین فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ 90 کی دہائی میں فلم ساجن آئی تو اس نے بال بڑھائے اور سنجے دت جیسا ہیئر سٹائل اپنا لیا۔ لوگ اسے پنجے تن کے بجائے پنجے دت پکارنے لگے۔ ایک صاحب زلجنا پالتے تھے، ان کا نام گھوڑے شاہ مشہور ہو گیا، بلکہ ان کے بیٹے گڈو بھائی بھی اسی نام سے مشہور ہیں۔ لیکن ہمارے دوست زاہد کا نام گھوڑا کس نے رکھا یہ پتہ نہیں چل سکا۔ ہمارے ایک دوست عابد منصور کی صورت
انگلینڈ کے کرکٹر ڈیرک رینڈل سے ملتی تھی۔ آج بھی پورا محلہ انہیں رینڈل کہتا ہے۔ ہمارے مرحوم دوست تقی اشرف کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا، لیکن اچھی بالنگ نہیں کرواتا تھا۔ ماٹھی یعنی خراب بالنگ کی وجہ سے اس کا نام تقی ماٹھا پڑ گیا۔ انچولی میں کرکٹ کا کریز تھا اور بہت سے لڑکے کلب کرکٹ کھیلتے تھے۔ ان کی گفتگو میں مجھے شہر بھر کے کھلاڑیوں کے نام سننے کو ملتے تھے۔ میں نے 1998 میں روزنامہ ایکسپریس جوائن کیا تو وہاں ایک نوجوان نیا ایم اے کیا ہوا آیا۔ میں اسپورٹس ڈیسک پر تھا۔ اس نے بھی اسپورٹس میں دلچسپی ظاہر کی اور بتایا کہ وہ کراچی کی جانب سے پیٹرنز ٹرافی کھیل چکا ہے۔ اس کا نام نصرت تھا۔ میں نے کہا میں نے کراچی میں نصرت نام کے 2 کرکٹرز کے بارے میں سن رکھا ہے، نصرت گورا اور نصرت چوزا۔ تم کون سے نصرت ہو؟ اس نے تھوڑا شرما کے بتایا میں چوزا ہوں۔ انچولی کی ایک مرحوم کرکٹ ٹیم کے ایک بیٹسمین بہت اچھے تھے لیکن کافی دبلے پتلے تھے۔ انہیں خاص دوست مردہ کہنے لگے۔ گلوکار حسن جہانگیر انچولی کے جس گھر میں رہتے تھے اس میں دادا ڈھائی کی دکان تھی۔ یہ دادا ڈھائی کیا نام ہوا؟ امروہے کے ایک بزرگ بھائی فرخ محرم کے جلوس میں سر یا کمر کے گرد تولیہ باندھ لیتے تھے۔ وہ بھائی تولیہ مشہور ہو گئے۔ شان حیدر یعنی شانے بھائی بھی بڑے جملے باز تھے۔ وہ پلمبر تھے اور نٹ بولٹس کے ساتھ فقرے بھی کستے جاتے تھے۔ کسی نے انتقاماً ان کا نام پانے بھائی رکھ دیا۔ مسجد خیر العمل کے مؤذن عمران عباس 50s میں ہوں گے لیکن منع بھائی کہلاتے ہیں۔ ان کے بھائی عرفان پولیس میں ملازم ہوئے تو محلے والوں نے پہلے ہی دن انہیں ایس پی کا رینک دے دیا۔ وہ آج بھی عرفان ایس پی کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک اور بھائی ڈاکٹر اخلاق کے کمپاؤنڈر تھے، سب انہیں ڈاکٹر گوہر کہتے ہیں۔ جے ڈی سی کے منتظم ظفر عباس برسوں پہلے مازا جوس والوں کے ہاں ملازم ہوئے تو انچولی میں اپنی کمپنی کی مشہوری کی۔ مجلسوں کے تبرک کے لیے رعایت پر جوس کے ڈبے فراہم کیے، چنانچہ ظفر مازا نام پڑ گیا۔ ہم انچولی میں 20 سال جس مکان میں کرایہ دار رہے اس کے مالک حیدر بھائی بہت شریف آدمی تھے۔ شاید کبھی ان کی کسی سے تو میں بھی نہ ہوئی ہو۔ صرف ایک بار کسی بحث مباحثے میں ان کا ضبط جواب دے گیا اور انہوں نے سامنے والے کو پنچ دے مارا۔ اس کے بعد مرتے دم تک پورے محلے نے انہیں حیدر پنچ ہی کہا، بلکہ ان کے بیٹے اور میرے دوست صفدر نے تو کبھی لڑائی کا سوچا بھی نہیں، لیکن وہ بھی اپنے ابو کی وجہ سے صفدر پنچ ہی کہلاتا ہے۔ شہزاد نے کسی کو چونا لگایا یا نہیں، لیکن پیٹ پیچھے اسے شہزاد چونا ہی کہا جاتا ہے۔ نواب بھائی کے داماد فرخ ہر ایک کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ وہ فرخ عیدی کہلانے لگے۔ انور حاجی کے بھائی نے اللہ جانے کون سی کمیٹی کی سربراہی کی کہ ہر شخص انہیں انجم چیئرمین کہتا ہے۔ ان کے دوست کو محمد حسن کے نام سے کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ منو پڑو کہیں گے تو سب سر ہلائیں گے۔ انچولی میں ہر رشتے کا جگت نام مل جاتا ہے، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ نواب بھائی 70 سال کی عمر میں بھی سب کے بھائی تھے۔ رضا تاؤ 17 سال کی عمر میں بھی سب کے تاؤ تھے۔ بہاریوں کے شبیر خالو سب کے خالو تھے۔ امروہے کے ظریف ماموں سب کے ماموں تھے۔ ایک جگت تایا بھی مشہور ہیں، انہیں زیادہ لوگ کالے آصف کے نام سے جانتے ہیں۔ آصف بھائی زندگی کے کچھ قیمتی سال یونان یا اٹلی میں گزار چکے ہیں، یوں سمجھیں کہ دیوتا ہوتے ہوتے رہ گئے۔ لوگ زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں، میں نے آصف بھائی کو تلواروں کا ماتم کرتے دیکھا ہے۔ پہلے وہ تلوار جیسی لمبے پھل والی زنجیر لگاتے تھے، بعد میں 2 تلواریں لے کر اپنی پیٹھ پر پھیر لیتے تھے۔ زخم ایسے کھلتے کہ ڈاکٹر ٹانکے لگا کر ہار جاتے۔ ایسا ہی ڈرا دینے والا خون کا ماتم اقبال بھائی بھی کرتے تھے، جنہیں سب گیٹو دادا کہتے ہیں۔ انچولی میں پہلے قمع کا ماتم نہیں ہوتا تھا، گیٹو بھائی نے اس کا آغاز کیا اور کئی سال چھری مارنے کے بعد تشفی نہیں ہوئی تو 1 سال تلوار لے کر جلوس میں آئے۔ مجھے وہ شب عاشور یاد ہے، جلوس میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ گیٹو بھائی نے ایک ہاتھ سے تلوار بلند کی تو سب پر ہیبت طاری ہو گئی۔ خون کا ماتم کرنے والے عام طور پر سر پر چھری سے ہلکا سا کٹ لگاتے ہیں، کھال پھٹ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے۔ گیٹو دادا نے سر منڈوایا ہوا تھا۔ ذوالجناح کو دیکھ کر جیسے ہی حسین حسین کا شور مچا، انہوں نے تلوار گھما کر پوری قوت سے سر پر مار لی۔ ٹن کی آواز آئی، میں نے گھبرا کے آنکھیں میچ لی، جلوس میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی پھسل گیا، کسی کے مونچھ آئی، کسی کا سر پھوٹا، اسکاؤٹس نے سیٹیاں بجائیں، نعرے حیدری لگائے گئے۔ آخر بھگدڑ تھمی، جان میں جان آئی۔ اوسان بحال ہوئے تو دیکھا گیٹو دادا زندہ سلامت حشاش بشاش کھڑے ہیں، ان کے سر پر خون کا ایک قطرہ نہیں تھا، تلوار شرمائی شرمائی نظر آ رہی تھی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ایک کھوپڑی نے تلوار کو شکست دے دی تھی۔